قرآن کریم کی وہ صورتیں اور آیات جو انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی نازل ہوئیں درج ذیل ہیں۔ سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ ترجمان قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پوری صورت صحف ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی نازل ہوئی تھی۔ سورہ نجم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ صورت بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت خلیل اللہ و کلیم اللہ علیہ السلام پر بھی نازل ہو چکی تھی۔ التائبون العابدون قد افلح المؤمنین فیہا خالدون ان المسلمین والمسلمات الذین هم علی صلاتهم داعمون قائمون۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کو حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام و سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اس آیت کی مثال دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اوصاف قرآنیہ کو اللہ عز و جل نے تورات میں بیان فرمایا ہے۔ آغاز سورہ انعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات کی ابتدا اسی آیت سے ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَكَبَّرَهُ التَّكْبِيرًا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق تورات کا اختتام اس آیت پر ہوا، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ تورات کی تتمیم و تکمیل اسی آیت پر ہوئی، قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ تا 10 آیات۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت کے مطابق یہ آیات وہ ہیں جو تورات میں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ انہی کی ایک دوسری روایت کے مطابق تورات میں سب سے پہلے سورہ انعام کی ابتدائی 10 آیات نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا کسی پر نازل نہ ہوئی۔ آغاز سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات تا عزیز الحکیم۔ حضرت ابو میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس آیت کا مرتبہ تورات میں 700 آیات کے برابر ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ مَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ ترجمان قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت لولا ان رأى برهان ربی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب زلیخا نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مشغول ہو اپنی ناجائز خواہش کو پورا کریں تو اس وقت ماہ کنعان حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان دیکھی اور زلیخا کے ارادہ فاسدہ سے محفوظ رہے۔ رب کی برہان سے مراد یہی آیات محزمات ہیں جو اس وقت سطح دیوار پر ظاہر و نمایاں ہو گئی تھیں۔ بعض نے چوتھی آیت وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کا بھی اضافہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران۔ حضرت ابو عطاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس سورت کا نام تورات میں طیبہ ہے۔ سورہ کہف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں اس سورت کے نام سے الحاقہ ہے۔ سورہ قمر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس سورت کا نام تورات میں المبیضہ ہے۔ سورہ ملک۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تورات میں اس سورت کا نام المانعہ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق المنجیہ۔ سورہ یاسین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت کا نام تورات میں اطعمہ ہے۔